ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ پیمبر، تنویر مصطفیٰ تصویر مرتضیٰ۔ مولا علی اکبر سامنے آئے، بابا سب چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں کہ امام علی اکبر اتنے خوبصورت اور ایسے ہم شبیہ رسول تھے کہ مدینے والوں کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ خاندان میں علی اکبر کا چہرہ دیکھا جاتا تھا، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل، اور ان کی پرورش سیدہ زینب نے کی تھی۔ خوبصورت تھے، بھائی کے بیٹے تھے، پھوپھی نے پالا تھا، اور ان کی تربیت جنگی مہارت کے معاملے میں حضرت عباس نے کی تھی۔ عباس نے فن حرب، ضرب، گھوڑ سواری سب کچھ سکھایا تھا، اور بڑے چہیتے تھے، بڑے لاڈلے تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا خاندان میں حضرت علی اکبر کا۔ ہم شبیہ پیمبر جو تھے، حضور کے ہم شبیہ جو تھے، بہت خیال کیا جاتا تھا۔ آئے کہنے لگے، بابا میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی ضد، کوئی ہارٹ ایسی نہیں تھی جو پوری نہ کی جاتی ہو۔ امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا۔ بیٹے کو، ہم شبیہ پیمبر کو، تصویر مصطفیٰ کو کیسے اجازت دوں؟ بابا سب کو اجازت دی، علی اکبر کو اجازت نہ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا، کس منہ سے اجازت دوں؟ مجھے خیال آتا ہے وہ منظر، مجھے وہ خیال آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یوں بار بار اپنی گود میں چھپاتے تھے اور کہتے تھے، میں نہیں لے جانے دوں گا، نہیں لے جانے دوں گا۔ تو بیٹے کہتے تھے، آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا، بابا یہ کیسی محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے؟ سب کو کھیلنے کودنے کی اجازت ہے اور یوسف کو نہیں، کون سی محبت؟ تو جناب یعقوب نے روتے ہوئے کہا تھا، یوسف آج شاید تمہیں میری محبت کا احساس نہ ہو، کاش احساس تمہیں اس دن ہوگا جب تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، تم جیسا خوبصورت تمہارا کوئی بیٹا ہوگا، اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جو تمہارے دل پر گزرے گی آج وہی میرے دل پر گزر رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا حسن تھا وہاں، صرف حسن کی بات کر رہا ہوں، مرتبے کی بات نہیں کر رہا، مفہوم مخالف مراد مت لے لیجیے گا۔ وہاں حسن یوسف تھا، یہاں شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور علی اکبر کھڑے ہو کر کہتے، 18 سال کے جوان، علامہ سید نعیم الدین مراد آباد صدر الافاضل فخر الاماثل لکھتے ہیں، 18 سال کی عمر تھی، شباب تھا، اور اس عمر میں حسن پورا جوبنوں پر تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ کہا، بابا مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دوں اللہ کے دین کے لیے۔ بالآخر امام حسین نے ہم شبیہ پیمبر امام علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا، اور گھوڑے پہ سوار کر کے بیویوں کو علی اکبر نے، شہزادہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اور سلام کر کے جیسے ہی بڑے، امام نے فرمایا، علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کرے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے، کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے، یہ کون آ گیا ہے؟ بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے
گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے. اتنے مشابہ تھے, مشابہت اتنی تھی. امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے, کون ہے یہ, کتنا خوبصورت ہے یہ, کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس. تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے. مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر, اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے, حسن تھا, صحت تھی, طاقت تھی, جرأت تھی, شجاعت تھی, گھوڑے پر سوار تھے, اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا ارض کربلا مرعوب تھا. اسی میں آپ کی آواز گونجی. اچھا, حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا, آواز بھی حضور کے مشابہ تھی, اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی, کہ میں علی ہوں, حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے. نحنو اہل البیت اولا بالنبی, کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں. اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں, حسین کا بیٹا, اور وہ علی کے بیٹے ہیں. امام حسین کی شان بھی کیا ہے, جس کے بابا بھی علی ہیں, جس کا بیٹا بھی علی. میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں, بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو. وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی. مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا, سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے, کوئی نکلتا نہیں تھا. مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف, اور بڑا نقصان کیا ان کا, اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے, اور پلٹ کر کے آئے, اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی, صرف. ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا, چلچلاتی دھوپ, کربلا کے ریگزار, اور اس پر لوہے کا لباس, وہ گرم کرتا تھا, زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی, بے چین تھے. صرف 2 گھونٹ پانی پہ. احساس کر لیں میری قوم کے جوان, کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں. مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے, تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ, روزے سے ہی جی چراتے ہیں. اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا. ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا, تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے. یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن 3 دن کی پیاس ہے, 3 دن کی پیاس. غم ہے, تکلیف ہے, مصیبت ہے, خاندان والوں کی لاشیں ہیں. ایک لاش پڑی ہوتی ہے, ایک لاش, پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے, غم میں ڈوب جاتا ہے. اہل بیت کی ہمت کی داد دے, سر کٹانا, گھر لٹانا, کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا, اے خاندان اہل بیت. امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے, میرے بچے, میرے لال. جب میں پیاس میں ہوتا, سفر میں پانی نہیں ہوتا, تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے, بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چسا. سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی, جو سوکھ کر گویا کے کاٹے کی مثل ہو گئی تھی, وہ زبان جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا. زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی. احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے, میرا بابا بھی پیاسا ہے. ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں, یہ کسے سنائیں گے. واپس پلٹے اور آخری سلام کیا. بیبیاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر, مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے. گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو, شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو. مولا علی اکبر پلٹے. پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا, عمرو سے مقابلہ ہوا, طلحہ سے مقابلہ ہوا. اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے مقابلہ کرتے کرتے
مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا. پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی, چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو. ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا. علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی نیزہ گھسا, سر چکرایا اور حسین کا لال ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی. زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجئے. ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے, 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی. 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی. امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں. ایک تڑپ ہے. اور جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا. باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی, آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف, بہت درد ہے, یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے. امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا, میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں. امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا. زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا جیسے اس کو زور سے کھینچا. ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا. نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی. اور پھر جوان سال بیٹے کا لاشا اٹھایا. کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے, لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن قربان جائیں, مورخین لکھتے ہیں 18 سال کے بیٹے کا لاشا 56 سال کے حسین اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں, اے قادر و قیوم میری یہ جوان سال قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ کہہ کر کے لاتے ہیں, خیمے میں رکھ دیتے ہیں. کوہرام بپا ہو گیا. خیمے کے اندر پورے خیمے خالی ہو گئے, کوئی نہیں بچا. خیمے سب خالی ہو گئے, کوئی نہیں بچا. خیمے ویران ہو گئے.